کامران صاحب کوئی گھبرائے یا نہ گھبرائے، میں گھبرا کے ہوں، انتظار کرنا یہ آپ کے منہ سے الفاظ سرپرائز دیں گے، آپ کے منہ سے الفاظ. یہ مجھے تو ایک بات کا منون یقین ہے جی، یہ کیسے ممکن ہوگا یہ مجھے بتائیں. وہ کیا کسی دوست نے کہا تھا کہ ہم وہاں سے کونسلر کی سیٹ نہیں جی جیت یہ کہا ہے سکتے. نون لیگ والوں نے، آپ تو ایک کونسلر نہیں جیت سکتے. میں ان دوستوں کے لیے کہ جب لوگوں کی خواتین جو ہے وہ بند تھی، جن کو وہ چھڑوا نہیں پاتے تھے، اس وقت مولانا فضل الرحمان کا جلسہ اور جلوس تھا جس کی وجہ سے شاید وہ چھٹے تھے. بالکل تو سمجھ گیا. خیر وہ ماضی کی اور وہ اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، اس پہ مزید بات نہیں کرتا. اگر کوئی اسٹیٹ پاور کسی کے پاس ہے تو وہ صرف ہمارے پاس ہے، اور یہ آپ 20 اپریل سے جو ہے نا یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. ہم نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے تقریباً جو ہے نا 20-25 دن کے اندر، اور یا مہینہ سمجھ لیجیے آپ، کیونکہ پروگرام تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے. پہلے ہمارا 25 اپریل سے شروع کرنے کا پروگرام تھا، اب ہم نے اس کو اینٹی ڈیٹ کر دیا. ہم نے کہا کہ چلو ہم کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے تو کم از کم اس کو 5 دن پہلے کر کے شروع کرتے ہیں، تاکہ وہ جو بغیر کسی مینڈیٹ کے جو ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو جلدی سے واپس اچھا کر دیا. کامران مرتضیٰ صاحب، میری آپ سے بھی اس سلسلے میں 1-2 بار پچھلے پروگرام سے بات ہوئی، احمد اویس صاحب سے بھی ہوئی، اور ایک عمومی رائے اور بہت سٹرونگ رائے ڈیولپ ہو چکی کہ باقی ان کیسز میں جان تو ہے جس بھونڈے طریقے سے یہ کیسز بنے عمران خان صاحب کے، جتنے سپیڈی وے میں اس پر ٹرائل ہوا اور پھر رات گئے فیصلے جا کے ہوئے، کہ 2 ہفتوں کی گیم ہے جی. عمران خان صاحب توشہ، سائفر اور عدت میں نکاح والے کیس سے بالکل باہر آنے والے ہیں، یعنی ان کی ضمانت ہو سکتی ہے، اور ڈیفینیٹلی کچھ پازیٹیو کنڈیشنز بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو ابھی جو رؤوف حسن صاحب ہیں جو آفیشیل ترجمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چلنا چاہتے ہیں اکٹھے، لیکن دونوں طرف سے مسٹرسٹ ہے. تو عید کے بعد یہ مسٹرسٹ ختم کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کے گرینڈ الائنس کے ساتھ مل کے؟ ہمارے مسٹرسٹ کی بات کر رہے جی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف مسٹرسٹ ہے، یعنی جے یو آئی پی ٹی آئی کے مکمل اعتبار نہیں کرتی، اس میں پی ٹی ایسا آئی ہے، جے یو آئی پہ مجھے نہیں نہیں کر رہی. پتا کہ وہ ایسا ہے کہ اس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس طرح سے ہمارے نام رکھے گئے، جس طرح سے جلسوں میں ہمیں مختلف طریقوں سے پکارا گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ ہم ایسٹ میں لوگ رہتے ہیں، ہم اتنی جلدی جو ہے نا وہ یہ باتیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں. لوگ آئے ہیں، ہمارے گھروں میں آئے ہیں، آفس میں آئے ہیں، میں ان کے لیے سر آنکھوں پہ ہم نے اپنے بازو اور دل کھلا رکھا ہے. مگر سٹل جو ہے نا بہت ساری ایسی باتیں ہیں. ٹرسٹ کی جہاں تک بات ہے نا، وہ ٹرسٹ کی بات میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ یہاں سے تو ہمیں مطلب مجھے خود ذاتی طور پہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ شاید مار پیٹ ہوئی ہے، بالکل باقیوں کو تو چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے دور میں یہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں جب یہ زبردستی انٹر ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بالکل بعد مار پیٹ اور گھر کے اندر جی جی زبردستی، بہرحال وہ ہم سارا کچھ شاید بھولنے کے لیے تیار ہو جائیں. مگر وہ اگین جو ہے نا جو بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جن کے لیے ہم وہ پہلے جو کچھ کیا، جو کچھ پہلے جو تاریخ چلی، اس کے بعد جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ کہتے ہیں ہم کونسلر کا وہ الیکشن نہیں جیت سکتے. تو پھر جو ہے نا ہم ساری تحریک چلائیں، مار ہمارا ورکر کھائے، تکلیفیں ہم برداشت کریں، اور وہ پھر جو نا آگے کہیں کہ نہیں جی وہ تو کونسلر سے نیچے کی بھی جو سیٹ ہے وہ بھی ہم نہیں جیت سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اپنا چلائیں تو بہتر ہے. اچھا وہ اپنا ویسے کریں کامران بہتر ہے، ہم مرتضیٰ اپنا کریں صاحب، بہتر. اگر عدل پہ دیکھیں نا تو بہت کچھ آپ کے بھولنے کے لیے، بہت کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بھولنے کے لیے ہے. ایسا بہت کچھ ممبر سے آپ لوگوں کی جانب سے بھی کہا گیا، جس طرح یہاں ڈیزل کے ورڈز ہیں تو وہاں یہودی ایجنٹ، امریکی ایجنٹ، اور پھر غدار، اور یہ تمام چیزیں خیر سب ساتھ ساتھ چلی. اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا، جسے بلیسنگ آف ڈسگائز کہہ لیں، یعنی اب ایک معاملہ ہے اور ایک مدعا ہے اور یک نکاتی ایجنڈا آپ کا بھی ہے. ایجنٹ تو کوئی اتنی بری بات سر نہیں ہے. آپ یہودی مجھے ایجنٹ کہہ وہ بھی سکتے ہیں کہ پاکستان میں کہنا بڑی اسلام بات کا ہے سر. ایجنٹ، یہودی مولویوں ایجنٹ کا ایجنٹ پاکستان میں مجھے کہنا کہہ بڑی سکتے بات ہیں ہے سر. آپ. میں تو کبھی بھی نہ کہوں آپ کو. نہیں میں تو ہوں نا.